المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے جو ہماری کلاسز ہوئی تھی اس میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ کتاب اصل میں فقہ کا متن ہے، تو جس پہ پرائمریلی ہمیں فوکس کرنا ہے وہ فقہ ہے۔ لیکن فقہ سے پہلے حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ذکر کی ہیں، تو چونکہ انہوں نے ذکر کی ہیں ہم بھی انہیں ذکر کریں گے، لیکن عقیدے میں ہم اختصار سے کام لیں گے، کچھ باتوں کی ہم وضاحت کریں گے، وہ چونکہ عقیدے کا متن ہم نہیں پڑھا رہے ہیں، ہم بنیادی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کریں گے جن کو سمجھنا یا سمجھانا ضروری ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز البسملہ سے کیا تھا اور الحمدللہ سے، تو اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ دعا وغیرہ کی تھی اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، جیسا کہ جو مصنفین ہیں، جو آخرت پسند مصنفین ہیں، ان کا طرز عمل ہمیشہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک جملہ استعمال ہوا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پہ یہ ہے جو پہلی آپ کے سمجھو کتاب ہے، پیج نمبر 27، تو کتاب بسم اللہ کے بعد جو پہلی لائن ہے وہاں پہ تھا بدان اے عزیز، بدان اے عزیز، تو میں نے کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے، اے عزیز جان لے۔ اس کے بعد آیا تھا لیکن جان لے کیا، وہ نہیں کہا تھا، حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے وہ نہیں بتایا تھا ہمیں کہ جان لے کیا۔ اس کے بعد نے دعا کی تھی، یعنی جان لے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اعلم رحمک اللہ، رحمک اللہ جو ہے وہ دعا ہے، اسی طرح بدان اے عزیز، اس کے بعد انہیں دعا وغیرہ کی تھی۔ تو یہ جو بدان کے بعد یہ دعا تھی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے۔ کیا ہے؟ جملہ معترضہ۔ اگر آپ تفاسیر میں دیکھیں گے وہاں پہ لکھا ہوگا کسی چیز کے بارے میں ھذا اعتراض، تو جملہ معترضہ یا جملہ اعتراض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جملہ دو جملوں کے درمیان لایا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو حذف بھی کریں گے تو معنی پہ فرق، اکثر آپ نے سنا ہوگا، بطور آپ کہتے ہیں، آپ کسی ادیب کو بات کرتے ہوئے سنیں گے یا کوئی اچھا مقرر بول رہا ہوگا یا کسی کتاب میں آپ دیکھیں گے تو وہاں ہوگا کہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ جملے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، معطوفہ کا بھی ہوتا ہے، تو مختلف اعتبارات سے۔ تو جملہ معترضہ، یہ جملہ معترض ہے، یعنی یہ جملہ دو جملوں کے درمیان ایسے لایا گیا ہے کہ اگر ہم اس جملے کو حذف بھی کریں تو وہ اپنی بات برابر رہے گی، یعنی اس کو ہٹانے سے فرق نہیں واقع ہوگا ان دو جملوں کے درمیان۔ تو یہ جو دعا ہے ایقظنا اللہ و ایاک، تثبیت ہی تک آپ اس کو جملہ معترضہ تک لے سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اعتراض ہے، جملہ معترضہ۔ تو اس کے بعد کیا ہے، تو ہمیں جاننا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جان لے اے عزیز، پھر دعا کی، نہیں وہ دعا انہوں نے کی، جاننا کیا تھا وہ آج ہمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں جاننا ہے وہ آج دیکھنا ہے۔ تو کیا فرمایا حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بدان اے عزیز، اے عزیز جان لے کیا، کہ اول چیزی کہ بربند واجب است معرفت پروردگار است۔ یہ اصل الاصول ہے عقیدے کی، کہ اول چیزی کہ پہلی چیز، اول چیز کہ بربند واجب است، یہ ہے واجب است، اس کو واجب است پڑھتے ہیں، کہ پہلی چیز بر بندہ، جو بندے پر، پہلی چیز جو بندے پر واجب است، واجب ہے، کیا ہے، معرفت پروردگار است، وہ پروردگار کی معرفت ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا اصولی مسئلہ ہے کہ سب سے پہلا واجب جو ہے وہ کیا ہے، پروردگار کی معرفت۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، اول الواجب علی المکلف، یا اول الواجبات علی المکلف، کہ جو مکلف ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، جو عاقل ہے، بالغ ہے اور جس تک دعوت پہنچی ہے، اس کو مکلف کہتے ہیں، العاقل البالغ
جو عقلی طور پہ سلیم ہو، کیونکہ دیوانی اور مجنون کو تو ہم مکلف نہیں کہتے، عاقل ہو، چھوٹے بچے کو بھی ہم مکلف نہیں کہتے، عاقل ہو، بالغ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس تک پہنچی ہو، اس کو مکلف کہتے ہیں۔ تو مسئلہ ہے کہ جو مکلف ہے اس پہ پہلا واجب کیا ہے، اس سلسلے میں ہمیں کنفیوژنس ہوتے ہیں۔ اگر آپ آج بھی کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی سب سے پہلا واجب انسان پہ کیا ہے، وہ کہتا ہے نماز۔ اکثر آپ دیکھیں گے پہلا واجب کیا ہے، نماز۔ نماز جو ہے وہ انسان پہ پہلا واجب جو انسان پہ ہے وہ کیا ہے، اللہ کی معرفت۔ پہلا واجب، ہاں پہلا واجب اللہ کی معرفت ہے، یعنی عقیدہ پہلا ہے، کیونکہ جو عقیدہ ہوتا ہے یہ تو معرفت ہی ہوتی ہے نا، یہ پہچان ہوتی ہے اللہ کی۔ تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں ایک بڑی مشہور کتاب ہے سلم الوصول، یہ جو سلفی عقیدہ جو ہے اہل سنت کے یہاں جو معتبر ٹرینڈ ایک ہے، تو اس کی ایک بڑی پیاری کتاب، ایک بڑا اچھا متن لکھا ہے حافظ الحکمی نے رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے ایک متن، بہت چھوٹے تھے تبھی، اگر میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی ہے، یہی 12 13 یا 15 17 سال کے تھے اس وقت جب انہوں نے متن لکھا تھا سلم الوصول، ٹھیک ہے، عقیدے کا متن۔ پھر انہوں نے اس سلم الوصول کی خود شرح بھی کی تھی، وہ بڑی مفصل کتاب ہے عقیدے پہ، دار ابن جوزی سے 3 جلدوں میں چھپی ہے، بڑا اچھا نسخہ ہے، معارج القبول شرح سلم الوصول۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، یہ پہلا مسئلہ ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں اول الواجب علی العبیدی، آسان ہے، اول واجب، پہلا واجب علی العبیدی، بندوں پہ کیا ہے، معرفت الرحمن بالتوحیدی۔ بڑا پیارا اشعار ہے، اس کا وزن بھی بڑا خوبصورت ہے، کہیں پہ وزن نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ اول واجب علی العبیدی معرفت الرحمن بالتوحیدی، کہ پہلا واجب جو بندوں پہ ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کی معرفت توحید کے ساتھ، رحمان کو پہچاننا بالتوحید، توحید کے ساتھ۔ تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے پھر توحید کی اقسام بیان کی ہیں، وہ چیزیں تو ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں، کہاں، جب ہم نے الاصول الثلاثہ کو پڑھایا ہے، میں نہیں پڑھایا تھا اس کو، اور جب ہم نے العقیدہ الطحاویہ کو پڑھایا اس میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے جو ایک مسلمان پہ واجب ہے، ایک مکلف پہ واجب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دوسری کتاب ہے الخریدۃ البہیہ۔ یہ جو کتاب تھی، یہ میں نے کہا کہ یہ سلفی عقیدے کی معتبر کتاب ہے، یہ اشعری عقیدے کی معتبر کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میں ڈیٹ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، 1377 میں حافظ الحکمی، ان سے پہلے علامہ دردیر المالکی رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا چیز بیان کی ہے، تو اس سے اشاعرہ کے بارے میں جو کافی کنفیوژنس ہیں شاید میں بھی ان کا بھی ازالہ ہو جائے، کیونکہ ہم جب کسی کو جب سمجھنا ہمیں ہوتا ہے اس کے فکر و نظر کو، ہم اس کے مخالف کو پڑھ کے سمجھتے ہیں، تو یہ صحیح چیز کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی نظام فکر کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی سسٹم کو سمجھنے کے لیے سب سے صحیح طریقہ یہ ہے شرعاً بھی اور عقلاً بھی اور اخلاقاً بھی کہ اس سسٹم کے جو اساتین ہیں انہی کو سمجھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو حنفی مذہب سمجھنا ہوگا، آپ حنفی مذہب کو شوافیہ کی کتابیں پڑھ کے اگر سمجھیں گے تو اس میں نقص رہے گا اور یہ زیادتی ہوگی۔ آپ کو اہل الحدیث تحریک کو سمجھنا ہے تو آپ کو اہل الحدیث علماء کو ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ مخالف کو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ جس طرح ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمانوں کو پڑھے، یہ تو عجیب بات ہے کہ اسلام سمجھنے کے لیے آپ کو جان ایل ایسپوزیٹو کو پڑھنا پڑتا ہے، یہ تو مصیبت ہے۔ ہاں جب آپ کو ویسٹ کو سمجھنا پڑے گا، ویسٹ کو ان کا سوشولوجیکل تھاٹ پڑھنا پڑے گا، تو تب آپ کو ویسٹ کے مفکرین کو دیکھنا ہے، یہ ایک ظاہر سی بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو تجدد پسند طبقہ ہے وہ اس موٹی سی بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس نظام کو آپ کو سمجھنا ہے اس نظام کے ماننے والے، جو اس نظام میں جو درجہ امامت پہ فائز ہیں، ان کو آپ سمجھیں، ان کو پڑھیں۔ تو علامہ دردیر المالکی رحمہ اللہ بڑے اشعری علماء میں سے مانے جاتے ہیں، مالکی ہیں مذہباً۔ تو دیکھیں یہ بھی کیا بیان فرماتے ہیں ان کا بھی یہ شعر ہے، یہ ہمارے جو علماء تھے یہ اشعار میں یہ یعنی نظم لکھتے تھے تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھایا، نظم الورقات، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ورقات کو سمجھنا آسان ہے لیکن یاد کرنا مشکل ہے، نظم الورقات کو سمجھنا مشکل ہے، یاد کرنا آسان ہے، کیونکہ نظم اصل ہوتی ہے حفظ کے لیے۔ تو علامہ دردیر المالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وواجب شرعا علی المکلفی، آسان ہے، وواجب واجب ہے، شرعن شرعی طور پہ، علی المکلف مکلف پہ، یعنی شرعی طور پہ مکلف پہ واجب ہے، معرفت اللہ العلی فعرفی، معرفت اللہ کی جو علی ہے فعرفی، پس اس بات کو جان لو۔ تو یہ وہی بات انہوں نے بیان کی جو اس سے پہلے حافظ الحکمی نے بیان کی، لیکن پھر تفاصیل میں اختلاف ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، دو اسکول آف تھاٹ ہیں، تفاصیل میں اختلاف ہے، ٹھیک۔ اچھا اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اب میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے جو عقیدہ اس کتاب میں ذکر کیا ہے یہ اشعری عقیدہ ہے، یعنی اشعری جس اعتبار سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے۔ ہم اس پہ زیادتی یہ نہیں کریں گے کہ ہم اس کو سلفی بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ اس کو ویسے پڑھائیں گے، نہیں، ہم جیسے اس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ویسے ہم اس کو ذکر کریں گے۔ تو پہلا واجب جو حضرت شاہ ہمدان نے بیان کیا وہ کیا ہے، معرفت پروردگار است، پروردگار کی معرفت۔
تو اس معرفت کے بارے میں علامہ بیجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ فرماتے ہیں والمراد، مراد کیا ہے؟ معرفت صفاتی، اللہ کی صفات کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت، اور وسائر احکام الالوہیہ، اور الوہیہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی احکام ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کی الوہیت، اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کو جاننا، یہ معرفت ہے۔ لا معرفت ذاتی ہی، یہ اللہ کی ذات کی معرفت، و کنہ حقیقتی ہی، اور اللہ کی حقیقت کو جاننا، اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے، اس سے وہ معرفت مراد ہے اللہ کی صفات کی معرفت۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اذ لا یعرف ذاتہ، اللہ کی ذات کیا ہے حقیقتاً، وکنہ حقیقتی ہی، اور اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا الا ہو، اللہ کے سوا۔ مثلا اگر کوئی شخص اللہ کی ذات میں غور کرے گا، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اس میں غور نہیں کرنا ہے، بس ہاں اللہ کی ذات ہے، ستودہ صفات ذات کا وہ مالک ہے، اس پہ ایمان لانا ہے۔ باقی اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو پہچاننا اس کے صفات کے ذریعے، وہ اہم بات ہے۔ صفات میں غور کرنا یہ تو مستقل ایک باب ہے، اس پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت لکھا ہے، التعبد باسماء اللہ تعالی و صفاتہ، اللہ کی عبادت کرنا اس کی اسماء و صفات کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو ذات میں اگر آپ اللہ کی ذات میں غور کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں انسان کہیں نہیں پہنچے گا۔ تو اسی کی طرف علامہ البیجوری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ مراد کیا ہے؟ مراد ہے اللہ کی الوہیت کو جاننا، اللہ کے افعال کو جاننا، اللہ کی جو صفات ہیں ان کو جاننا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا، اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیا ہے، تو بہرحال یہ یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اشاعرہ ہیں ان کے یہاں بڑی مشہور کتاب ہے جوہرۃ التوحید۔ جوہرۃ التوحید جو ہے یہ بڑا معتبر متن مانا جاتا ہے اشاعرہ کے یہاں۔ تو اس میں دیکھیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ اہم مسئلہ ایک ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی جو میں نے ذکر کیا علامہ بیجوری، ان کی اس پہ شرح ہے، تو اصل میں ابراہیم لقانی ان کا کلام ہے۔ تو فرماتے ہیں وجزم بأن اولا مما یجب، وجزم بأن اولا مما یجب معرفت وفیہ خلف منتسب۔ شعر آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وجزم، تم یقین کرو اس بات کا جزم کے ساتھ، ٹھیک ہے، پوری قطعیت کے ساتھ، کیا؟ بأن اولا مما یجب، کہ پہلی چیز جو واجب ہے، وجب یجب جو واجب ہوتی ہے، اس بات کو یقینی طور پہ جان لو کہ اول چیز جو واجب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ معرفت، وہ کیا ہے؟ معرفت۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اشاعرہ ہیں ان کے یہاں بھی جو اول واجب ہے وہ معرفت ہے، لیکن ساتھ میں فرماتے ہیں وفیہ خلف منتسب، لیکن اس اول واجب جو ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں جو متکلمین ہیں ان کا اختلاف ہے، وفیہ خلف منتسب، قائم ایک اختلاف ہے جو علماء کے درمیان قائم ہے۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اس شعر کا مطلب یہ ہے، شاعر اس میں یہ کہتے ہیں، ناظم یہ کہتے ہیں کہ پہلا واجب جو ہے وہ معرفت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس میں بہرحال اختلاف بھی ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے راجح کس کو قرار دیا ہے؟ جس طرح علامہ دردیر نے راجح قرار دیا معرفت کو، لیکن کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے متکلمین کے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک، یا جو باقی علم الکلام کی جو سکولز ہیں۔ تو اس میں کئی اقوال ہیں، میں اختصار سے کچھ چیزیں یہاں پہ ذکر کروں گا، یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اشاعرہ کے یہاں جو چیز ہے اس کو آپ ویسے ہی سمجھے، پھر آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ میں بھی کسی کا علم میں استعداد اتنی ہو، لیکن پہلے بات کو سمجھیں کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو علماء ہیں جنہوں نے اس مسئلے پہ کلام کیا ہے ان کے یہاں اس میں کئی آ رہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے قیلا کہ پہلا واجب جو ہے وہ ہے معرفت اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اور اسی کو راجح مانتے ہیں، یہی راجح قول ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ حضرات سلفیہ جو ہیں ان کے یہاں بھی یہی ہے، اور سادات اشاعرہ ان کے یہاں بھی یہی ہے۔ فرماتے ہیں معرفت اللہ تعالی، اللہ کی معرفت۔ فرماتے ہیں وقیلا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے النظر الموصل الی معرفت اللہ، غور و فکر کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کتنا زور دیا ہے غور و فکر پہ، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل لآیات لأولی الالباب۔ تو غور و فکر پہ چونکہ زور ہے، یہ فرماتے ہیں النظر، وہ غور و فکر الموصل الی معرفت اللہ، جو اللہ کی معرفت تک ہمیں لے جائے، کہتے ہیں کہ یہی پہلا واجب ہے معرفت۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی ڈائریکٹ معرفت پہلا واجب ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، غور و فکر کرنا جو اللہ کی معرفت تک لے جائے وہ پہلا واجب ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بس میں اختصار سے ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں۔ پھر یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہ نظر کیوں کہتے ہیں، نظر غور و فکر کرنا، اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ جو مقلد ہے کیا عقائد میں تقلید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کیونکہ عقیدے میں جو ہوتا ہے، عقیدے میں انسان کو جزم ہونا چاہیے، یہ علم کی بنیاد پہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس میں تقلید کہتے ہیں علماء، تقلید تو یہ ہوتا ہے قبول قول الغیر بلا حجہ، کسی کی بات کو حجت کے بغیر قبول کرنا۔ چلے عملی مسائل میں تو ٹھیک ہے، آپ چار مذاہب کو فالو کرتے ہیں، عملی مسائل میں تو تقلید ٹھیک ہے، لیکن کیا عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے؟ اگر آپ عقیدے میں تقلید کرتے ہیں اس کا مطلب آپ کسی کی بات پہ اعتبار کر رہے ہیں، آپ دلیل کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ عقیدے میں تقلید صحیح
نہیں ہے. لیکن اس میں بھی صحیح قول یہ ہے کہ عقیدے میں تقلید صحیح ہے لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. وہ آپ کو کہاں ملے گی وہ کنڈیشنز آپ کو ملیں گی الاصول الثلاثہ میں جو میں نے پڑھایا ہے نا, صحت ایمان المقلد, کیا مقلد کا ایمان صحیح ہوتا ہے, اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے. تو اصل اس کا وہی, میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے رہا ہوں ان بحثوں کا. ایک تو پہلا ہے کہ اللہ کی معرفت, دوسرا ہے کہ غور و فکر کرنا, وہ غور و فکر جو اللہ کی معرفت تک پہنچائے. تیسرا کہتے ہیں وقیلا, بعض لوگوں نے کہا ہے کہ القصد الی, اس غور و فکر کا قصد کرنا. دیکھیں یہ کتنی باریک چیز ہے. ایک ہے غور و فکر کرنا, دوسرا ہے غور و فکر کا قصد کرنا. قصد کرنا مطلب اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو ہر طرح کی چیزوں سے خالی کرنا, تفریغ القلب, اپنے دل کو فارغ کرنا تاکہ اس غور و فکر کے لیے آپ تیار ہو, کیونکہ یہ مقدمہ ہے غور و فکر کا. غور و فکر کا مقدمہ اپنے دل کو فارغ کرنا اس غور و فکر کے لیے. ٹھیک. چوتھی چیز وقیلا, ایک قول یہ ہے کہ التقلید, پہلا واجب تقلید ہے. پہلا واجب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ عقیدے میں بھی تقلید کے قائل ہیں. تقلید مطلب یہ, بچہ جب ہے یہ تھوڑا بڑا ہو گیا, یہ تقلید اپنے ماں باپ کی کرے گا, اپنے علاقے کے علماء کی کرے گا, پہلا واجب اس پہ یہی ہے. لیکن پھر اس کو اسی پہ اختصار نہیں کرنا ہے, اس کے بعد اس کو پھر غور و فکر کرنا ہے, پھر اس کو دلائل دیکھنے ہیں. تقلیداً ہمارے یہاں تو اکثر یہی ہوتا ہے, آپ دیکھیں کشمیر میں بھی اکثر, آپ کے والد صاحب مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں, آپ نے تقلیداً, پہلا واجب تقلید ہے, ماں باپ کی تقلید کی آپ نے, لیکن اسی تقلید پہ آپ کو اکتفا, آپ کو کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو غور و فکر کرنا ہے, وہ دوسرا مرحلہ ہے. لیکن کہتے ہیں کہ پہلا مرحلہ تقلید کا ہے. وقیلا, ایک قول ہے النطق بالشہادتین, پہلا واجب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, النطق بالشہادتین, شہادتین پڑھنا. پھر دوسرا مرحلہ اس کو سمجھنا اور اس کے دلائل کو سمجھنا, النظر, دوسرا مرحلہ. تو یہ وقیلا, ایک قول یہ بھی ہے فریضۃ الوقت, وقت کا جو فریضہ ہو, الذی کلف فیہ, جس وقت جو تقاضا ہو اسی تقاضے کی معرف, اسی تقاضے کو جاننا, یہ پہلا واجب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی, اس میں بھی تفصیل ہے, اس پہ بڑی عمدہ بحث سیدی امام الغزالی رحمہ اللہ نے کی ہے احیاء العلوم میں, اس کو آپ دیکھیں. وقیلا, ایک قول ہے الشک, پہلا واجب شک ہے. تو یہ بڑا خطرناک قول ہے. شک تو ایمان کے اپوزٹ ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں وہو لابی ہاشم الجبائی, یہ ابو ہاشم جبائی کا قول ہے جو معتزلی تھا, رئیس المعتزلہ. ٹھیک ہے. تو معتزلہ کے یہاں پہلا واجب شک ہے, لیکن یہ تو مسئلہ ہے, آپ کہتے ہیں ایمان, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں تو شک کا عمل دخل نہیں ہے, لیکن معتزلہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, شک بھی پہلا واجب ہے. پہلے آپ کو شک کرنا ہے, جو ڈیکارٹس کا مسئلہ ہے, کوگیٹو ارگو سم, آئی تھنک دیئر فور آئی ایم, شک سے شروعات ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ جو قول ہے یہ مرجوح قول ہے, یہ قول صحیح, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ علماء نے چیزوں کو دیکھا کیسے ہے. اور جب یہ علم الکلام کھڑا ہوا تب ان کے سامنے فلسفہ تھا, یونانی فلسفہ کھڑا تھا یا باقی چیزیں تھی, تو ویزاوی دیٹ اس کو آپ دیکھیں تو کئی چیزیں آپ کی سمجھ میں آئے گی. تو راجح قول ہم نے بیان کیا, راجح قول کیا ہے, راجح قول اس میں کیا ہے, معرفت. اب بیسیکلی یہ میں نے یہ تفصیل بیان کیوں کی, ہمارے یہاں معاصر کچھ علماء نے کچھ کتابیں لکھی ہیں, اس میں انہوں نے اشاعرہ پہ رد کیا ہے. مجھے پرابلم نہیں, آپ رد کر سکتے ہیں اگر آپ کی علمی استعداد ہے. تو انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے کہ اشاعرہ جو ہیں یہ معرفت کو مانتے ہی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں کہ پہلا واجب شک ہے. حالانکہ ہم ابھی دیکھیں کہ شک کے بارے میں ان کا قول کیا ہے. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ علامہ دردیر مالکی وہ بھی کہتے ہیں پہلا واجب معرفت ہے, انہوں نے شک نہیں کہا. یہ ابراہیم لقانی انہوں نے بھی کہا کہ پہلا واجب کیا ہے, معرفت. دونوں اشاعرہ ہیں. اور تیسرے اشعری جو ہیں شیخ ساوی, علامہ ساوی, جن کا تفسیر الجلالین پہ بڑا عمدہ حاشیہ ہے, دیکھیں یہ کیا لکھتے ہیں. ان کی جوہرۃ التوحید جو میں نے کہا یہ اشعری عقیدے کا سٹینڈرڈ متن ہے, جس کو متاخرین پڑھتے ہیں, بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. شرح الساوی علی جوہرۃ التوحید, اس میں یہ کیا فرماتے ہیں, دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے. فرماتے ہیں فقیلا, کہا گیا ہے المعرفت, پہلا واجب کیا ہے, معرفت. پھر کیا کہا, وہو الحق, تو یہی حق ہے, صحیح قول. اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری جگہ پیج نمبر 132 پہ یہ لکھا ہے اس کتاب میں, پیج 135 پہ لکھتے ہیں اول الواجبات, پہلا واجب کیا ہے, المعرفت علی الاصح, سب سے صحیح قول کے مطابق پہلا واجب کیا ہے, اللہ کی معرفت. تو دیکھا ہم نے کہ راجح قول اشاعرہ کے نزدیک, متاخرین اشاعرہ کے نزدیک کیا ہے, معرفت. اب دیکھیں اس کے بعد یہ اہم مسئلہ ہے جو شک کی بات ہوئی تھی ابھی, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی اشاعرہ شک کو کہتے ہیں اول واجب, تو یہ کفر ہے. اب دیکھیں اشاعرہ خود کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. قال العلامہ البیجوری, علامہ بیجوری رحمہ اللہ, جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا, فرماتے ہیں, نے 7واں قول ذکر کیا ہے. پھر فرماتے ہیں ما قالہ ابو ہاشم, ایک قول وہ ہے جس کو ابو ہاشم نے ذکر کیا ہے, فی طائفۃ من المعتزلہ, معتزلہ کے ایک گروپ میں سے, وغیرہم, اور معتزلہ کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے کیا, انہ الشک, کہ وہ شک ہے. پھر اس کا رد کرتے ہیں علامہ بیجوری, فرماتے ہیں وردہ, اس کا رد کیا گیا, مجہول ہے, وردہ, اس کو رد کیا گیا بانہ مطلوب زوالہ, کہ مطلوب تو شک کو زائل کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں شک اول واجب ہے, واجب تو شک کو زائل کرنا ہے,
ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں کیوں؟ لأن الشک فی شیء من العقائد کفر، کہ عقیدے میں سے کسی بھی عقیدے میں شک کرنا، کسی بھی چیز میں شک کرنا کیا ہے؟ کفر. فلا یکون مطلوبا حصولہ، لہذا شک کو حاصل کرنا یہ مطلوب نہیں ہو سکتا، یہ مطلوب نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد پھر معتزلہ کو کفر سے بچانے کے لیے ایک تعویل کی ہے. اس طرح کی تعویلات آپ کو علماء کے یہاں ملیں گے. آپ حیران ہوں گے، امام ابن بدران الحنبلی بہت بڑے حنبلی عالم ہیں، پہلے اشعری تھے، پھر رجوع کیا حنبلی عقیدے کی طرف، اور ایک کتاب لکھی المدخل الی مذہب الامام احمد، بہت عمدہ کتاب ہے. تو وہ بھی بہرحال ایک جگہ معتزلہ کو کہتے ہیں کہ بھائی معتزلہ کے بارے میں جو ہمیں اعتراضات جو ہم وارد کرتے ہیں، ہمارے پاس ان کی زیادہ کتابیں موجود، لہٰذا بہتر ہے کہ حسن ظن سے ہی کام لیا جائے. جو عقیدے کفریہ ہے ان سے مطلب بچانے کی کوشش کی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ گمراہ فرقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہاں پہ پھر علماء ایک دوسرے کے لیے تعویلات تلاش کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں علامہ بیجوری فرماتے ہیں یہ تو شک اگر ہم کہیں گے یہ تو کفر ہے، شک کو حاصل کرنا مطلوب نہیں. فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا، شاید انہوں نے معتزلہ نے یہ ارادہ کیا ہو شک سے تردید الفکر، فکر کا استعمال کرنا، غور و فکر کا. فَيَؤُولُ إِلَى النَّظَرِ، تو یہ بھی غور و فکر تک ہی پہنچ جاتا ہے، نظر تک. ٹھیک ہے. تو شک مطلوب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے شک کہا ہے، غلط کہا ہے کہ اول واجب شک ہے، اب اگر ہم مانیں گے بھی اول واجب شک ہے، اگر مانیں گے بھی علی سبیل المثال، تو وہاں پہ شک سے مراد کیا ہے؟ غور و فکر، فکر کرنا. ہاں، عقیدے میں شک کفر ہے، اس بات کو سمجھے. اچھا، اب جو یہ مختلف اقوال ہیں، اب بس اس سلسلے میں 2 سلائیڈز ہیں، پھر ہم آگے جائیں گے. تو یہ جو مختلف اقوال ہیں، ان اقوال کو پھر تحفۃ المرید میں ہی علامہ بیجوری نے ایسے جمع کیا ہے، اس کو کہتے ہیں جمع الاقوال. جو اقوال ان کو جمع فرماتے ہیں، الاصح، سب سے صحیح قول کیا ہے؟ ان اول واجب مقصدا، مقصد کے اعتبار سے. مقصد کیا ہے؟ دیکھو ایک مقصد ہوتا ہے. فرماتے ہیں مقصد کے اعتبار سے سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ المعرفہ. فائنلی مقصد کیا ہے آپ کا؟ مقصد کیا ہے بھائی؟ اللہ کی پہچان. فرماتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا واجب جو ہے مقصد کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ المعرفہ. واول واجب وسیلۃ، وسیلہ کے اعتبار سے، وسیلے کے جو آپ کو اس مقصد تک پہنچائے، جو آپ کو اس مقصد تک پہنچائے وہ کیا ہے؟ وسیلہ قریبہ، لیکن قریب وسیلہ. النظر وہ ہے غور و فکر. ٹھیک ہے، جو آپ کو پہنچائے اس مقصد کی طرف. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ وسیلۃ بعیدۃ، اور دور کا وسیلہ. یہ وسیلہ قریب ہے، نزدیک کا وسیلہ غور و فکر ہے ڈائریکٹلی. اور وسیلہ بعیدہ وہ وسیلہ جو آپ کو پہنچائے معرفت کی طرف لیکن تھوڑا دور ہے، وہ کیا ہے؟ القصد الی النظر، نظر کا قصد کرنا، تفریغ القلب جو میں نے ابھی ذکر کیا. اس کے بعد علامہ بیجوری فرماتے ہیں وبہذا یجمع بین الاقوال الثلاثہ، فرماتے ہیں اس طرح ان 3 اقوال میں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ معرفت، النظر اور القصد الی النظر، ان کو اس طرح ہم جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ علامہ بیجوری نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد لاسٹ قول اس سلسلے میں ہے، وہ ہے علامہ شیخ محی الدین عبد الحمید کا. یہ کون ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کون ہے یہ محی الدین عبد الحمید؟ ہاں، جن کی ہم کتاب آپ کو پڑھا رہے ہیں، مبادی وغیرہ. دیکھیں ان کی بھی اس پہ دیکھیں جوہرۃ التوحید کتنا اہم متن ہے اشاعرہ کے نزدیک. ان کی اس پہ شرح ہے النظام الفرید. فرماتے ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا بڑا سمپلیفائی کیا ہے فردر. اس سے آپ کو ان کا وہ اب دیکھیں علمی ان کا مقام کیا ہے، کیسے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَوْ تَدَبَّرْتَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ، فرماتے ہیں تم اگر ان سارے امور پہ غور کرو گے، پہلے انہوں نے سارے اقوال ذکر کیے ہیں، پھر فرماتے ہیں اگر تم اس پہ غور کرو گے وَجَدْتَ بَعْضَهَا مقاصد اعتقادیہ، کہتے ہیں تم دیکھو گے ان میں سے کچھ مقاصد اعتقادیہ ہیں. مقاصد ہیں اعتقادیہ ہے، مقاصد اعتقادیہ وہ کیا ہے؟ کل معرفت، جیسے معرفت. یہ مقصد ہے آپ کا اعتقاد کے اعتبار سے، آپ کو اعتقاد رکھنا ہے اللہ کی معرفت کا، اس کو پہچاننا ہے، اللہ کا عرفان، اللہ کی معرفت. اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَعْضَهَا مقاصد عملیہ، اور کچھ مقاصد عملی ہیں. جیسے جو ان نے کہا کہ واجب الوقت، مقاصد عملیہ، عملی مقاصد کا صلاۃ، جیسے نماز بھی پہلا واجب آپ پہ ہے لیکن وہ مقصد عملی ہے. دیکھیں تفصیل کتنی خوبصورت ہے. اور فرماتے ہیں وَبَعْضَهَا وسائل، لیکن کچھ وسائل ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہو گئے، ایک مقاصد اعتقادیہ، دوسرا مقاصد عملیہ، تیسرا الوسائل. اور وسائل ہو گیا ذرائع جو آپ کو پہنچائے کسی چیز کی طرف، وسیلہ وسائل. کا نظری، جیسے نظر غور و فکر کرنا جو آپ کو اللہ کی معرفت تک پہنچائے. والقصد الیہ، اور غور و فکر کا قصد کرنا، دل کو فارغ کرنا تمام ہموم سے غور و فکر کے لیے. فرماتے ہیں وَأَنْتَ خَبِيرٌ، اور آپ جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ آپ کو باخبر ہیں ان كل شيء لا يتم الواجب الا به فهو واجب، کہ ہر وہ چیز جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہو وہ واجب ہوتا ہے. کوئی واجب اگر کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے. جس چیز کے بغیر یہ چیز واجب ہے لیکن یہ واجب اس چیز کے بغیر پوری نہیں ہوگی تو یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ تو وہی فرماتے ہیں کہ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. تو اس کے بعد فرماتے ہیں
اس طرح انہوں نے جمع کیا ہے کہ کچھ مقاصد اعتقادیہ ہیں متکلمین کے نزدیک، کچھ مقاصد عملیہ ہیں متکلمین کے نزدیک، اور کچھ وسائل ہیں ان کے نزدیک. آخر میں فرماتے ہیں اس کو جمع کرنے کے بعد وَنَسْتَطِيعُ بَعْدَ هَذَا أَن نَّقُولَ، فرماتے ہیں اب ہم اس پوزیشن میں ہیں، اب ہمارے پاس یہ استطاعت ہے. Now we are in a position to say کیا کہ ان هذا الخلاف لفظی، کہ یہ خلاف جو ہے لفظی خلاف ہے، اختلاف لفظی ہے. اختلاف لفظی مطلب مختلف لوگوں نے ایک ہی بات کو مختلف پیراویوں میں بیان کیا ہے، جس کا نتیجہ بہرحال ایک ہی نکلتا ہے بعد میں، جیسا کہ انہوں نے اس کو بیان کیا. تو بہرحال یہ ہے اس سلسلے میں تفصیل. باقی علماء نے تو ان چیزوں کا رد کیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا واجب شک ہے وغیرہ، یا کچھ نے نظر کہا ہے، نظر کا بھی بعض علماء نے رد کیا ہے، وہ آپ علم الکلام کی کتابوں میں دیکھیں. تو اب دیکھیں حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ، ان کا علمی مقام دیکھیں. اصل میں مجھے آپ کو وہ بات بتانی ہے، جب وہ جملہ لکھ رہے ہیں نا، ان کے سامنے ساری بحثیں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں کتنے اقوال ہیں. یہ کوئی عام آدمی نہیں لکھ رہا ہے یہاں پہ. حضرت شاہ حمدان، اسی لیے میں نے کہا تھا ان کو ایز عالم انٹروڈیوس کرنے کی بہت بڑی مطلب بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. تو شاہ حمدان صاحب کے سامنے ساری بحثیں ہیں کہ بھائی نظر واجب ہے، القصد الی النظر واجب ہے، تقلید واجب ہے، کیا واجب ہے. فرمایا نہیں، پہلا واجب کیا ہے؟ قول راجح ایک، وہ کیا ہے؟ معرفت پروردگار است. سمپل. اب دیکھیں اس کے بعد شاہ حمدان رحمہ اللہ چونکہ اہل دل میں سے ہیں، ان کی کتاب میں آپ کو بڑی خوبصورتی ملے گی. یہ وقت نہیں ہے ورنہ اس میں کافی چیزیں ہم دیکھ سکتے تھے. اب انہوں نے مسئلہ بیان کیا. اگر آپ نارمل عقیدے کی کتاب دیکھیں گے نا، نارمل عقیدے کی، اس میں بس اتنا لکھا ہوگا جیسے آپ نے ابھی دیکھا، اول واجب علی العبید معرفت الرحمن بالتوحید، مسئلہ ختم، پھر آگے جائیں گے. لیکن شاہ حمدان ایسے آگے یہ اسرار بیان کریں گے. دیکھیں کیا کہتے ہیں. اب انہوں نے بیان فرمایا ہے کیوں، ایسا کیا ہے. اب دیکھیں اس کو سلوک کے ساتھ کیسے جوڑا ہے. فرماتے ہیں کہ شناختن آن، کہ اس چیز کو جاننا، اس چیز کی شناخت، کہ شناختن آن، اس چیز کو جاننا. کس چیز کو؟ اللہ کی معرفت. کہ پہلا واجب اللہ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا کیا ہے؟ اساس عرفان. یہ معرفت کی بنیاد ہے، عرفان کی اساس. عرفان آپ یہاں پہ اس کو سلوک کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. یہ سلوک یا عرفان یا معرفت کی کیا ہے؟ اساس، بنیاد. اللہ کی معرفت سلوک و عرفان کی بنیاد ہے. اور وَمِعْرَاجِ ایقان است، اور یقین کی معراج ہے. یہ اصل میں ایقان است، ایقان است، اس کو ایقان است پڑھتے ہیں. تو اساس عرفان بھی ہے اور معراج ایقان بھی ہے، یعنی یقین کی معراج اور عرفان کی اساس اللہ کی معرفت ہے. اور میں نے کہا نا کہ ہماری تہذیب میں تو سب کچھ اللہ ہی ہے. یہاں یہ شروع بھی اللہ سے ہوتی ہے، هو الاول، یہ ختم بھی اس سے ہوتی ہے، هو والآخر، هو الظاہر والباطن. یہاں اللہ کا جو وہ اتنا پرویش اللہ کا تصور ہے، ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے اللہ کا تصور. ہماری تہذیب میں، مسلم پرسنالٹی میں بھی، جس کو آپ مسلم ہستی کہہ سکتے ہیں، مسلم شخصیت میں بھی اور مسلم تہذیب میں بھی، جو نقطۂ ارتکاز ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوا اس کو پہچاننا. لیکن کہتے ہیں اگر آپ نے اس کو پہچانا تو اس کے یہ فوائد ہیں، لیکن فرماتے ہیں اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، وَإِحْمَالِ آن، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اعمل یعمل اعمالا. اعمال ہو گیا کسی چیز کو یوز کرنا، اکرم یکرم اکرام وزن پہ، اعمال یوز کرنا. عمل یعمل ہو گیا عمل کرنا. اعمل یعمل ہو گیا عمل کروانا، کسی چیز کو یوز کریں. اعمال الفکر، فکر کو استعمال کرنا. تو اعمال کیا ہوا؟ کسی چیز کو استعمال کرنا. اس کا اپوزٹ آتا ہے احمال. احمل یحمل احمالا. تو احمال کا احمال، تو اعمال اگر ہو گیا کسی چیز کو بروئے کار لانا، کسی چیز کو استعمال کرنا. تو احمال کیا ہو گیا؟ کسی چیز کو چھوڑنا، اس کو نظر انداز کرنا، ترک کرنا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کو ترک کرنا. وہ احمال آن، اللہ کی معرفت کو کیا کرنا؟ ترک. کیا ہے؟ تاریکی دل و جان. یہ دیکھیں یہ بڑا باریک نقطہ ہے. تاریکی دل و جان، یہ دل اور جان کا اندھیرا ہے. یہ دل من الظلمات الی النور کے تناظر میں اس کو دیکھیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ٹھیک ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. دیکھیں شاہ حمدان صاحب کے پیش نظر آیت تھی لیکن ذکر نہیں کیا. اور بھی ہوتا بہت کچھ. تو احمال آن، اس کو نظر انداز کرنا، چھوڑ دینا اللہ کی معرفت کو. تاریکی دل و جان، دل و جان کا اندھیرا ہے. وہ نقصان ایمان است، اور ایمان کا نقصان ہے. اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں، ایمان تو ختم ہے. نقصان ایمان است، ایمان است. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. دیکھیں یہ وہ سلوک کی بات ہے، یعنی ہر چیز جو ہے انسان کا دل، وہی دل زندہ دل ہے جس میں اللہ کی معرفت ہے، جس میں اللہ کی محبت ہے، جس میں اللہ کا خوف ہے، جس میں اللہ کے لیے اخبات ہے، اللہ کے لیے انابت ہے. تو وہ دل روشن ہے، دل روشن. ٹھیک ہے. تو جو دل ان چیزوں سے آری ہے، جس میں اللہ نہیں ہے یا جس میں غیر اللہ ہے یا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تو وہ دل کیا ہے؟ تاریک. تو جتنا اس میں غیر اللہ کا حصہ ہوگا اتنا وہ کیا ہوگا؟ تاریک. اب دیکھیں اس بات کو بہت ہی خوبصورت
بہت ہی خوبصورت انداز میں امام فخر الدین الرازی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی بڑی شاہکار کتاب جو ان کی تفسیر ہے. دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کلام ہے. یہ جو ہے یہ بس اس کی تفسیر سمجھے, آپ سمجھے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ کے کلام کی تفسیر امام برزبان امام رازی اس بات کی, اس جملے کی. فرماتے ہیں امام الرازی رحمہ اللہ, فرماتے ہیں ان شر احوال الانسان, انسان کے احوال میں سب سے بدترین حال یہ ہے, سب سے بدترین حال انسان کا یہ ہے ان یکون قلبہ خالیا عن ذکر الحق, کہ اس کا دل ذکر حق سے خالی ہو. یہ بدترین حال ایک انسان کا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ زندہ اور مردہ کی مثال ذکر سے ہی دی. تو جو انسان کا دل جس میں ذکر اللہ نہیں, وہ مرا ہوا انسان ہے, تو اس سے بدتر حال کیا ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں یہ بدترین حال ہے کہ اس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو, وَيَكُونَ مَمْلُوءًا عَنِ الْهَوَىٰ, اور بھرا ہوا ہو نفسانی خواہشات سے. اور بھرا ہوا کس سے ہو؟ ذکر سے خالی ہو. جگہ خالی ہے تو نفسانی خواہشات وہاں آ گئی, انہوں نے ڈیرا جما لیا. بھرا ہوا ہو نفسانی خواہشات سے. کیسی خواہشات؟ الداعی الی الاشتغال بالخلق, جو انسان کو مخلوقات کے ساتھ مشغول کرتی ہیں. وہ خواہشات جو انسان کو اللہ کے بجائے مخلوقات کے ساتھ مشغول کرتی ہیں. فرماتے ہیں یہ سب سے بدترین حال انسان کا ہے. پھر امام الرازی رحمہ اللہ اپنے اسلوب میں اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں وہ تحقیق القول, تحقیق قول کیا ہے, یعنی قول کی جو تحقیق ہے وہ کیا ہے. فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان ذکر اللہ نور, اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نور. و ذکر غیرہ ظلمت, اور غیر کا ذکر کیا ہے؟ ظلمت, اندھیرا. اس کو شاہ ہمدان کے کلام کے ساتھ جوڑیں. فرماتے ہیں دیکھیں یہ پھر بڑا وہ فلسفیانہ نقطہ ہے. فرماتے ہیں لأن الوجود, کیونکہ وجود جو ہے موجود ہونا کسی چیز کا, وجود طبیعت النور, وہ نور کی طبیعت ہے. نور موجود ہے, نور کو بند کیا تو تاریکی ہو گئی, نور موجود ہوتا ہے. فرماتے ہیں جو وجود ہے نا, موجود ہونا, یہ کس کی طبیعت ہے؟ نور کی, روشنی کی. والعدم منبع الظلمہ, اور نور کا نہ ہونا یہ کس کا سرچشمہ ہے؟ ظلمت کا, تاریکی کا. فرماتے ہیں تو اس کا مطلب وجود, تو غور کریں جو وجود ہے نا, وجود نور ہے, اور عدم جو ہے نور کا نہ ہونا, عدم جو ہے یہ ظلمت ہے. فرماتے ہیں والحق والحق تعالی, اللہ تعالیٰ جو ہے واجب الوجود لذاتی, وہ واجب الوجود ہے. وجود اصل میں اسی کا ہے. واجب الوجود کا مطلب یہ ہے جس کا وجود ہر اعتبار سے ہو, جو وجود کے بغیر, جس کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں تھا. ہم جو ہیں ہم ممکن الوجود ہے, ہمارا بھی وجود ہے, لیکن ہم ہو بھی سکتے تھے اور نہیں بھی ہو سکتے تھے. اللہ نے بنایا تو ہو گئے, اللہ نہیں بناتا تو نہیں ہوتے. واجب الوجود وہ ہے جو ہر حالت میں ہو. نہ ہونا جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے, جس کے بارے میں ذہن میں یہ آئے گا ہی نہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ واجب الوجود اس کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں اللہ جو ہے واجب الوجود لذاتی ہی, وہ ذاتی ہی واجب الوجود ہے, وجود. فکان نور الحق هو اللہ, تو اصل نور کون ہے؟ اللہ, کیونکہ نور وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور واجب الوجود کون ہے؟ اللہ. پھر فرماتے ہیں وما سوى اللہ, اور اللہ کے سوا جو ہے فهو ممکن الوجود لذاتی ہی, وہ ممکن الوجود ہے, وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے. تیسرا ہوتا ہے ممتنع الوجود, جو ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں گے اگر آگے کبھی یہ بحث آئی, تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے لذاتی ہی. فرماتے ہیں والامکان, اور جو امکان, پاسبلٹی, طبیعت عدمیہ, یہ عدمی طبیعت ہے, یہ نہیں بھی ہو سکتی ہے. فکان منبع الظلمہ, تو یہ ظلمت کا منبع ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں لاسٹ میں شاہ ہمدان کی بات کو آپ دیکھیں, امام راضی کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فالقلب اذا اشرق فیہ ذکر اللہ, جب کسی دل پہ اللہ کے ذکر کی روشنی پڑتی ہے, اس پہ اللہ کا ذکر ایز نور آتا ہے, فقد حصل فیہ النور, تو اس میں نور حاصل ہوتا ہے, والضوء, اور روشنی, والاشراق, اور اشراق یعنی یہ بھی روشنی کے معنی میں ہے. وَإِذَا تَوَجَّهَ الْقَلْبُ إِلَى الْخَلْقِ, جب دل مخلوقات کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ کے برعکس, تو کیا ہوتا ہے؟ فَقَدْ حَصَلَ فِيهِ الظُّلْمُ, اس میں ظلم پیدا ہوتا ہے. وَالظُّلْمَةُ, اور اندھیرا پیدا ہوتا ہے. بل الظُّلُمَات, بلکہ بہت ساری اندھیرے پیدا ہوتے ہیں. فرماتے ہیں لاسٹ میں فرماتے ہیں فَلِهَذَا السَّبَبُ, تو اسی سبب سے اِذَا أَعْرَضَ الْقَلْبُ عَنِ الْحَقِّ, جب انسان کا دل حق تعالیٰ سے اعراض کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض کرے, وَأَقْبَلَ عَلَى الْخَلْقِ, اور مائل کن کی طرف ہو؟ مخلوقات کی طرف. فَهُوَ الظُّلْمَةُ الْخَالِصَةُ التَّامَّةُ, تو یہ خالص, پیور, مکمل ظلمت ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ چیز آپ دیکھیں تو شارٹ میں خلاصۃ القول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے, اس کی صفات کی معرفت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے, یہ نور کا سرچشمہ ہے. تو وہ انسان جس کے دل میں اللہ کی معرفت اور اللہ کا ذکر ہوگا, وہ دل روشن ہے, اور جس دل میں نہیں ہوگا وہ دل تاریک ہے. اب اس کو تھوڑا اونچی سطح پہ لے جائیں. وہ تہذیب, وہ سویلائزیشن جو معرفت رب پہ قائم ہو, وہ روشن تہذیب ہوگی,
وہ واقعی وہ کہتے ہیں نا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی وہ تہذیب ہوگی. لیکن جس تہذیب میں اللہ کا تصور نہیں ہے, جو تہذیب اللہ کے تصور کے خلاف کھڑا ہوگی, اس میں کیا ہوگا؟ اندھیرا. جس کی سامنے آپ کو مثال ملے گی کس کی؟ مغربی تہذیب آپ کے سامنے. یہ ٹھاٹ باٹ تو ٹھیک ہے, لیکن اصل مسئلہ ان کا کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا وجود تاریک ہے, ان کی تہذیب تاریک ہے. ٹھیک ہے. وہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, ستاروں کی گیلیکسیز, جیمز کیا آیا تھا وہ جیمز ویب, وہاں تک یہ چلے گئے. جس نے یہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنے افکار, انسان کیا ہے وہ سفر یہ نہیں کر سکا. اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا, اپنی حکمت میں, نام نہاد حکمت میں ایسے ہی الجھا, آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. اس کو آج تک پتہ نہیں ہے کہ فائدہ کس میں اور نقصان کس میں ہے. اس کو آج تک یہ بھی پتہ نہیں ہے مغربی تہذیب کے ماننے والے کو کہ مرد کو مرد سے شادی کرنی ہے یا مرد کو عورت سے شادی کرنی ہے. وہ LGBT کی جو پریشانی ہے, یہ پریشان انسان ہے. کبھی ماڈرنزم, کبھی پوسٹ ماڈرنزم, کبھی ایبسرڈزم, کچھ بھی نہیں ہے, بس بکواس آ رہا ہے. تو وہی ہے, اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, اپنے افکار کے خم و پیش میں الجھا ایسا, آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا ہے نا, سورج کی شعاؤں کو تو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. لیکن زندگی میں جو تاریکی ہے اس کو وہ دور نہیں سمجھے. تو یہ مسلمانوں کو چاہیے. اب مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں, لیکن اس پہ آپ اعتماد رکھیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے زوال کے باوجود بھی دنیا میں سب سے اچھی قوم مسلمان ہے. اگر کچھ نہیں تو کم از کم اتنا آپ کے پاس ہے, اتنا آپ کے پاس, یہ کانفیڈنس آپ رکھیں اپنے پاس کہ دنیا میں ایک واحد قوم آپ ہیں جن کے پاس اللہ کا صحیح پتہ ہے اور جو اللہ کی صحیح عبادت کرتے ہیں. یہ آپ کو کچھ نہیں لگتا ہے؟ ٹھیک ہے, عملی کمزوریاں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم 30 مار کھانے, نہیں, عملی کمزوری ہے مسلمانوں کی, وہی تو زوال, اور زوال کا تو وہی سبب ہے. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پوری انسانیت میں صرف مسلمان وہ لوگ ہیں جو اصل طور پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس بات کو آپ سمجھیں. اچھا, تو اس کے بعد امام الرازی رحمہ اللہ کے بعد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس سلسلے میں دل کے بارے میں ایک قول ہے. تو اس سے آپ سمجھیں گے کہ امام ابن تیمیہ بھی ایک عارف تھے. امام ابن تیمیہ کو جو ایک خشک آدمی بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو ہر کسی سے لڑتے ہیں, نہیں, امام ابن تیمیہ بہت بڑے ناقد بھی تھے لیکن بہت بڑے عارف بھی تھے. اسی لیے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم یہ اس امت کے اکابر اولیاء میں سے تھے. ملا علی قاری الحنفی رحمہ اللہ نے ان کو اکابر اولیاء میں سے کہا ہے. تو وہ آپ تب دیکھیں گے جب آپ امام ابن تیمیہ کی کتابوں کو پڑھیں گے اور ان کے احوال کو دیکھیں گے. تو دیکھیں ابن تیمیہ دل کے بارے میں یہ تو صاف ایک مطلب سلوک کا کلام ہے. فرماتے ہیں فالقلب, پس انسان کا جو دل ہے, لا یصلح, وہ کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتا, ولا یفلح, اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, ولا ینعم, اور کبھی مزہ حاصل نہیں کر سکتا, ولا یسر, اور کبھی خوش نہیں ہو سکتا انسان کا دل, ولا یلتز, اور کبھی لذت حاصل نہیں کر سکتا, ولا یتیب, اور کبھی عیش نہیں کر سکتا, ولا یسکن, اور کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا, ولا یطمئن, اور انسان کا دل کبھی مطمئن بھی نہیں رہ سکتا, الا بعبادت ربہ, لیکن صرف اللہ کی عبادت سے, اور وحبہ, اور اللہ کی محبت. دیکھیں محبت کا کتنا اس میں یہ ہے, وحبہ والانابۃ الیہ, اور اسی کی طرف بار بار بھاگنے سے. بھاگنا کس کی طرف ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانے خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں, اللہ کی طرف دوڑو. اس کے بعد فرماتے ہیں ولو حس, ہاں فرماتے اس کے بغیر, یعنی اللہ کی عبادت, اس کی محبت اور انابت کے بغیر کچھ بھی دل کو حاصل نہیں ہو سکتا. وہی دل مردہ جس کو امام رازی نے کہا, اندھیرا دل. فرماتے ہیں ولو حصل له كل ما يلتز به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن. فرماتے ہیں اگر اس کو وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائے جو پوری دنیا کو حاصل ہوئی ہے, لیکن اللہ کی معرفت, اس کی محبت حاصل نہ ہو, پھر بھی اس کو کیا ہوگا, نہ تو یہ مطمئن ہوگا نہ اس کو سکون ملے گا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ سائیکالوجیکل ایک نقطہ ہے. ابن تیمیہ نے جو سائیکالوجی پہ کام کیا ہے نا, اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے تھی. ان کی کتابوں میں دیکھنا تھا انسانی نفسیات کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے, اور بڑی عمدہ باتیں آپ کو ملیں گی ان کے یہاں, اور ان سے زیادہ امام ابن القیم کے یہاں. یہ بڑے اسٹال واٹس تھے, عالم تھے یہ. اس کے بعد ابن تیمیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں اس کو آپ ماڈرن ایتھیزم کی روشنی میں دیکھیں اس بات کو. ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں اذ فیہ فقر ذاتی الی ربہ, کیونکہ انسان کے دل میں ذاتی طور پہ محتاجی ہے اللہ کی طرف. انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کا خدا ہو. یہی وجہ ہے کہ جب ایتھیسٹ جب ہوتا ہے, جب اس کو بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے, وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے, کبھی سجدے کرتا ہے. فقر ذاتی انسان کے وجود میں ہے. یہ ایتھیزم کے لیے یہ بھی ایک مضبوط دلیل ہے. تو اس کو امام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے دل میں فقر ذاتی الی ربہ, اپنے رب کی طرف ایک ذاتی فقر ہے. ومن حیث, اور اس اعتبار سے بھی ہوا معبود ہوا, یہی تو اس کا معبود ہے.
وہ محبوب ہو یہی تو اس کا محبوب بھی ہے, وہ مطلوب ہو یہی تو اس کا مطلوب بھی ہے نا. تو اللہ ہمارا معبود بھی ہے, محبوب بھی ہے ہمارے دل کا, اور مطلوب بھی ہے. فرماتے ہیں جب یہ حاصل ہو گیا, خدا مل گیا, تو سب کچھ مل گیا. وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ لَهُ الْفَرْحُ وَالسُّرُورُ, اسی سے دل کو فرحت و سرور حاصل ہوتا ہے. وَاللَّذَّةُ وَالنِّعْمَةُ, لذت بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے اور نعمت بھی. وَالسُّكُونُ وَالطُّمَانِينَةُ, اسی سے سکون اور اسی سے اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مغربی تہذیب سب سے زیادہ بے اطمینانی اور ڈپریشن کا شکار ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کی ذات. اس پہ ایک اچھی کتاب ہے, ضمن مجھے یاد آیا, اس کو آپ دیکھیں اگر کبھی موقع ملا, یوسف القرضاوی صاحب کی حفظہ اللہ تعالی, ان کی کتاب ہے الایمان والحیا. کس نے پڑھی ہے وہ؟ الایمان والحیا, ایمان اور زندگی. وہ اچھی کتاب ہے, اس کا عبدالحمید صدیقی صاحب نے ترجمہ کیا ہے غالباً اردو میں. چھوٹی سی کتاب ہے ایمان اور زندگی, اس کو دیکھنا آپ, بڑی اہم کتاب ہے وہ. یعنی انسان کی زندگی میں ایمان کے اثرات, نفسیاتی اثرات, سماجی اثرات انسان کی ذات پہ اور انسانی معاشرے پہ. بہت ہی عمدہ کتاب ہے. عربی میں اس کو دیکھیں, اگر عربی میں نہ ملے تو عربی میں تو مل جائے گی PDF, لیکن اردو اویلیبل ہوگی مارکیٹ میں. ایمان اور زندگی, یوسف القرضاوی صاحب کی. اچھا, اس کے بعد آخری سلائیڈ جو ہماری ہے, لاسٹ کی سلائیڈ ہے. اب اس میں زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معلوم ہے اور ہمیں عقیدہ نہیں پڑھنا ہے. اگر عقیدہ پڑھنا ہوتا تو میں اس کو بھی پڑھاتا تفصیل سے. فرماتے ہیں اب جو یہ معرفت ہے, یہ معرفت ہے کیا معرفت حاصل کرنی ہے؟ وَأَصْلِ معرفت, اس معرفت کی اصل کیا ہے؟ جو ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو کیا حاصل کرنا ہے؟ آن است, یہ ہے کہ بداند, کہ بندہ یہ جانے. اس معرفت کی اصل یہ ہے کہ بندہ یہ جانے کہ آفریدگار زمین و آسمان یکی است, کہ اس زمین و آسمان کا آفریدگار, بنانے والا, پیدا کرنے والا کتنے ہیں؟ ایک. ٹھیک ہے, جس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں. یہ ماننا کہ زمین آسمان کا خالق کیا ہے؟ ایک. یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو ایتھیزم کے ساتھ ہماری لڑائی شروع ہوتی ہے, جو خدا کو نہیں مانتے ہم خدا کو مانتے ہیں, یہ ہمارا نیریٹو ہے اس میں. کہ کیا کہ پہلا واجب ہے کہ اس بات کو جانے کہ آفریدگار زمین و آسمان یکی است, کہ زمین و آسمان کا بنانے والا ایک ہے, خالق کائنات ایک ہے. اور یہیں پہ ہمارا اختلاف ہوتا ہے باقی مذاہب سے بھی. کرسچینٹی میں ٹرینٹی کا تصور وغیرہ ہے, حالانکہ وہ بھی آفریدگار خدا کو ہی مانتے ہیں, اللہ کوئی ایک کو, لیکن پھر مسئلہ ہے, پھر اس میں عبادت وغیرہ کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو مسلمانوں کے یہاں کیا ہے؟ آفریدگار زمین و آسمان یکی است, کہ زمین و آسمان کو بنانے والا ایک ہے. کہ اورا انباز نیست, کہ اس کا کوئی انباز نہیں ہے. انباز اللہ کا, انباز آپ سمجھے شریک, کہ اس زمین و آسمان کا بنانے والا ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ایک. ان اللہ, اب دیکھیں اس کو جوڑے تحاویہ کے ساتھ, مجھے ضمناً آتی ہیں نا عبارتیں ذہن میں آتی ہیں. ان اللہ واحد لا شریک لہ, یہی تو امام طحاوی نے بھی کہا ہے نا. اس کے بعد وہ یگان ایست, اور وہ یگانہ ہے, لاسانی ہے. کہ وائرا ہمتانیست, اس کا کوئی مثل نہیں, وہ یگانہ ہے اس کے جیسا. ان اللہ واحد لا شریک لہ لا شیء مثلہ, اس کے جیسی کوئی چیز نہیں. امام طحاوی نے بیان کیا نا, وہی فرماتے ہیں کہ وائرا ہمتانیست, اس کے جیسا. اس پہ ہم بات کر سکتے تھے تفصیل سے اگر عقیدے کی کلاس ہوتی, تو وہ ہم نے بات کی ہے باقی کلاسز میں. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ ہمیشہ بود, وہ ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے, نہیں, وہ ہمیشہ بود, وہ ہمیشہ تھا. کہ ہستی اورا اول نیست, کہ اس کی ہستی کا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے تھا, اس کا جو وجود ہے اس کا کوئی اول, یعنی اللہ پہلے سے تھا نا, الاول اس کو آپ کہتے ہیں, الاول. وہ ہمیشہ بود, وہ ہمیشہ سے تھا. کہ ہستی اورا اول نیست, اس کے وجود, اس کی ہستی کا کوئی اول, یعنی اللہ کے وجود کا کوئی آغاز تو نہیں ہے, وہ ازل سے ہے, وہی ہے اول. وہ ہمیشہ باشد, کہ وہ ہمیشہ رہے گا, وہ ہمیشہ رہے گا. وہ ہمیشہ باشد, اور وہ ہمیشہ رہے گا. کہ وجود اورا آخر نیست, کہ اس کے وجود کا کوئی آخر, یعنی وہی ہے هو الاول والآخر. تو یہ سمپلی ہے جو معرفت کا انہوں نے ذکر کیا. جب ہم نے دیکھا اس میں جو باقی کلام ہے متکلمین کا, پھر ہم نے دیکھا راجح قول معرفت کا ہے, پھر وہ معرفت ہے کیا. پہلی بات, اور بھی اس میں تفصیل آئے گی, پہلی بات یہ جاننا کہ اس معرفت میں کہ اس زمین و آسمان کا بنانے والا ایک اللہ ہے, جس کا کوئی شریک نہیں, وہ لاسانی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں, وہ ہمیشہ سے تھا, اس کے وجود کا کوئی آغاز نہیں, وہ ہمیشہ رہے گا, اس کے وجود کا کوئی اختتام نہیں. یہ وہی ہے جس کو آپ ازلی اور ابدی کہتے ہیں, وہ ازل سے ہے, وہ ابد تک رہے گا. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات. تو یہ ہے جس میں ہم نے کچھ بنیادی باتیں دیکھی. آج میں نے تھوڑا کم ہی سلائیڈز لائی تھی, کیونکہ آج یہ پہلی بار ہمیں فارسی زبان کو تھوڑا دیکھنا تھا. یہ پھر انسان پہ بوجھل بھی ہوتا ہے کبھی. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سلسلے میں کچھ اور باتیں کریں گے. 1-2 لیکچرز یا 3 لیکچرز میں زیادہ سے زیادہ ہم جو عقیدے کا جو پورشن ہے اس کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. اس کے بعد ہم فقہ کی طرف آتے ہیں. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار المنار المنار
المنار المنار المنار المنار اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن